کرنے کی باری آ گئی ہے۔ جو تعلیم نبی نے دی ہے، جو تعلیم علی سے ملی ہے، جو تعلیم فاطمہ سے ملی ہے، اس تعلیم کا امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اب امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور امتحان میں کامیاب ہو کے اپنے نانا کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ بس یہ مقصد تھا، یہ تمنا تھی، اور یہ تمنا رنگ لائی۔ امام حسین، کیونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے، امام حسین مختصر میں کربلا میں لے کے چلتا ہوں۔ نبی محرم آ گئی ہے، اور امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے، ظالموں سے کہا ہے ظالموں ذرا ہوش میں آؤ، تمہارے دماغی توازن کو کس چیز نے بگاڑ دیا ہے؟ تمہاری عقلیں کہاں چلی گئی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسا ہوں؟ جس نبی کو تم اپنا نبی مانتے ہو اس نبی نے مجھے اپنی گود میں کھلایا ہے، اس نبی نے اپنے کاندھوں میں بٹھا کے مجھے مدینے میں گھمایا ہے، اس نبی نے میری محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، اس نبی نے میری دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا ہے۔ آج تم اس نبی کے نواسے سے لڑنا چاہتے ہو، آج تم اس نبی کے نواسے سے جنگ کرنا چاہتے ہو۔ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اگر آج بھی تم باز آ گئے، اگر آج بھی تم ہوش میں آ گئے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں تمہاری شفاعت اپنے نانا سے نہ کرواؤں گا۔ لیکن ظالموں کو پیسوں کا لالچ، حکومت کا لالچ، عزت کا لالچ، عارضی عزت کا لالچ پڑا ہوا تھا، کسی کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن انہی فوج میں، انہی لشکر میں ایک ایسی بھی ذات تھی جس کو تاریخ بتاتی ہے کہ جس کا نام تھا حضرت حر۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی اور کہنے لگے لوگوں صحیح تو کہہ رہے ہیں، امام حسین کا کہنا بالکل صحیح ہے، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس کے نواسے کے ساتھ غداری کرے تو یہ ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہماری حضور سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے حضور سے ہماری عقیدت نہیں ہو سکتی۔ حسین پاک صحیح کہہ رہے ہیں، آج بھی توبہ کر لو اور آؤ امام حسین کے ساتھ میں ہو جاؤ، آؤ حضور حضرت امام حسین کی معیت میں آ جاؤ۔ لیکن لوگوں کے سامنے تو مال لگا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے تو دنیاوی لالچ بکھرے پڑے تھے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے، کہنے لگے اے حر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو کیسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے؟ حضرت حر نے کہا یہ بہکی باتیں نہیں ہیں، یہی تو حقیقی باتیں ہیں، یہی تو سچائی والی باتیں ہیں، یہی تو صداقت والی باتیں ہیں۔ یہ کہہ کر کے حضرت حر نے اس قافلے کو چھوڑا، ظالموں کا ساتھ چھوڑا اور امام حسین کے ساتھ میں آ گئے، امام حسین کے ساتھ میں آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے میں نے تمہارا راستہ روکا، میں ظالمین کے گروہ میں شامل تھا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ آ گیا ہوں، بس یہ امید لگا کے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے اور کل میدان محشر میں اپنے نانا سے میری شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا اے حر میں تمہاری ضمانت تمہاری شفاعت کا ضامن ہوتا ہوں، کل میدان محشر میں تمہاری شفاعت اپنے نانا سے میں کرواؤں گا۔ یہاں سے پتہ کیا چلا؟ یہاں سے ایک نقطہ تو یہ مل جاتا ہے، ہمیں سچائی والی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں حق والی بات کرنی چاہیے۔ اگر بھیڑ کے اندر سارے نہ بھی سمجھے، ساروں کے سمجھ میں نہ بھی آئے، اگر کچھ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اتنے لوگ ہیں، امام حسین کے خطبے نے اثر کیا اور حضرت حر کے بات سمجھ میں آئی اور یہاں حسینی ہو گئے، اور حسین پاک سے پہلے جنگ میں گئے اور جا کر کے ظالموں سے لڑتے رہے اور ظالموں کو ایسا ناچ نچایا، ظالموں کو ایسی قوت اور ایسی ہمت دکھائی کہ ظالموں میں سے 120 کو آپ نے ڈھیر کر دیا، 120 کو ڈھیر کر دیا، تنہا حضرت حر نے 120 کو ڈھیر کر دیا ہے۔ لیکن ایک یہاں میں جملہ دینا چاہوں گا، یہاں یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ حضرت حر کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت کوئی اور نہیں تھی بلکہ یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ محبت رسول کی طاقت تھی، یہ عشق رسول کی طاقت تھی۔ اور حضرت حر بتا رہے تھے کہ طاقت غذاؤں سے نہیں آتی ہے، طاقت جم جانے سے نہیں آتی ہے، ارے طاقت ہمت آتی ہے تو نبی کی محبت اپنے دل میں بسانے سے آتی ہے، نبی کی الفت اپنے دل میں گھر بنانے سے آتی ہے، اور جب یہ ہمت آ جاتی ہے تو ہزاروں کا لشکر بھی آپ سے کانپ جاتا ہے۔ 120 کو کافی ہو گئے۔ اور ایک یہاں میں جملہ دوں کہ ابن زیاد نے خط لکھا کہ لشکر اور بھیجو، فوج کی اور ضرورت ہے۔ جواب آیا تم پاگل ہو گئے ہو،
کیسی ہٹی ہٹی باتیں کر رہے ہو؟ 72 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد کافی نہیں ہے، تمہیں اور لشکر چاہیے، تمہیں ہزاروں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، وہ تو چند ہیں، 72 کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابن زیاد نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں کاش وہ تم دیکھ رہے ہوتے، یہ جو قافلہ ہے اس کا ہر فرد ہزاروں سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں ان کے رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے دلوں میں نبی کی محبت نے گھر بنا لیا ہے، ان کے دلوں میں الفت محمد بسی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ جئیں گے تو اللہ کے لیے اور مریں گے تو اللہ کے لیے۔ ابن زیاد کے یہ جملے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے وہ بھی بات بتائی جائے گی آخر میں، ہمارا حال کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہہ دوں، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو منظر کربلا میں نے دیکھا کاش وہ تم دیکھ لیتے تو کبھی زندگی میں مسکراتے بھی نہیں۔ اللہ، وہ منظر ہے کربلا کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں اپنے گھر والوں کو خطبہ دیا ہے، اور یہ خطبہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، ذرا سنیے گا۔ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، جو ان کے ساتھ میں آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ آئے ہو، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو صلح کے لیے آئے تھے، لیکن ظالم جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رہے ان کی دشمنی مجھ سے ہے، آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ کو کلی اختیار ہے، آپ میں سے جو گھر جانا چاہے جا سکتا ہے، اسے کسی طرح کی روک نہیں ہوگی۔ یہاں تک امام حسین نے کہا مختصر میں لے کے چلتا ہوں، کہا کہ چراغوں کو گل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، بجھا دیا جائے، کہ جو سامنے سے جانا نہیں چاہتا ہو ظاہری طور پہ یہ سبق دیا جا رہا ہے، جو اجالے میں جانا نہیں چاہ رہا ہو وہ اندھیرے میں چلا جائے۔ لیکن جب چراغ کو گل کیا گیا، اس کے بعد میں جب چراغوں کو دوبارہ سے روشن کیا گیا، تو تاریخ بتاتی ہے جتنے لوگ پہلے موجود تھے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے اور مسکرانے لگے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ کلی اختیار دیا ہے، اس کے باوجود بھی تم جانے کا نام نہیں لے رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہے، تاریخ بتاتی ہے، ان لوگوں کا جواب یہ تھا جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، جس کے دل میں نبی کی الفت ہو، اور جس کے ساتھ میں نبی کا نواسا ہو، وہ میدان کو چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے، بلکہ وہ ظالموں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہی کہہ رہے تھے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہمت تھا، یہ حوصلہ تھا۔ اور یہ میں نے کہا طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت ایمان کی طاقت تھی، یہ طاقت للہیت کی طاقت تھی، یہ طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھی، کہ جو سامنے ہزاروں کی تعداد تھی لیکن کوئی بھی ڈرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اتنا ہی نہیں، جب شہید ہوتے گئے حضرت امام حسین کی باری آئی، امام حسین نے دلدل پر سوار ہو کے اپنی بابا جان کی تلوار کو لیا۔ ظالم کیا سوچ رہے تھے کہ امام حسین تو تھک گئے ہوں گے، امام حسین نے تو ذہنی طور پہ ہار مان لی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھایا ہے، انہوں نے ننھے اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، علی اکبر کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت عباس کے بازوؤں کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت حر کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اور بات یہ بھی ہے کہ انہیں ہم نے پانی بھی نہیں دیا ہے، وہ پیاسے بھی ہے، بھوکے بھی ہے، ہارے بھی ہے، تھکے بھی ہے، اب وہ ہم سے مقابلہ کیا کریں گے؟ ظالم تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے جب نبی کے نواسے نے، شیر خدا کے لال نے، فاطمۃ الزہرا کے نور عین نے اپنی تلوار کو لیا ہے اور ظالموں کی طرف وار کیا ہے، تو جہاں امام حسین جا رہے تھے امام حسین نے میمنہ پہ حملہ کیا ہے، پورا میمنہ صاف ہو جاتا ہے، میسرہ پہ حملہ کیا، میسرہ صاف ہو جاتا ہے، مقدمۃ الجیش پہ حملہ کیا ہے، مقدمۃ الجیش صاف ہو جاتا ہے۔ ظالم ڈرنے لگے، کہنے لگے یہ کیسی طاقت ہے جسے بھوک نہ روک سکی، یہ طاقت کیسی ہے جسے پیاس نہ کم کر سکی، یہ طاقت کیسی ہے جسے شہادتیں کمزور نہ کر سکی۔ ظالموں نے کہا اب سامنے سے وار نہ کیا جائے، ظالم بھاگنے لگے، ظالم اپنی جانوں کو بچانے لگے اور اعلان کرنے لگے، اے لوگوں سنو سنو، یہ تم
جانتے نہیں ہو یہ شیر خدا کا لال ہے جس علی نے باب خیبر کو تنہا اکھاڑ دیا تھا۔ اس طریقے سے امام حسین اگر ہم کو قتل کرنے پہ آ گئے ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور ایک نئی تاریخ بن جائے گی کہ ایک تنہا نے ہزاروں کی تعداد کو ڈھیر کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے مشورہ کیا کہ اب سامنے نہیں آیا جائے، اب سامنے سے مقابلہ نہیں کیا جائے۔ ظالموں نے کہا دور ہو جاؤ اور دور سے وار کرو، جس کے پاس تلوار ہے وہ دور سے پھینک کے مارے، جس کے پاس اسلحہ دوسرے ہیں وہ دور سے پھینک کے مارے، جس کے پاس بھالا ہے وہ دور سے پھینکے، جس کے پاس نیزہ ہے وہ دور سے وار کرے، جس کے پاس تلواریں ہیں وہ دور سے وار کرے، جس کے پاس تیر ہے وہ دور سے چلانے لگے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مٹی کو اٹھائے اور ہواؤں میں پھینکنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ظالم ڈرتے ہوئے، ظالم کانپتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ یہ تلوار کیسے رکے، لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ وہ تلوار جس کو بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو نانا کے مدینے کے چھوٹ جانے کا غم نہ روک سکا، وہ تلوار جس کو معرض خطر میں خواتین کا آ جانا نہ روک سکا، وہ تلوار جس کو ننھے اصغر کی شہادت نے نہ روکا، وہ تلوار جس کو علی اکبر نہ روک سکے، وہ تلوار جس کو علی اصغر نہ روک سکے، وہ تلوار جس کو حضرت عباس کے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ جو تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی، جب چل رہی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت علی کے بازو حضرت حسین کے بازو میں سما گئے ہو، حضرت علی شیر خدا کی طاقت حضرت حسین کے وجود میں آ گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت امام حسین کی دعاؤں پہ فرشتوں نے آمین کہنا شروع کر دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تلوار نہیں رک رہی تھی، اچانک وہ تلوار رک گئی، لیکن تاریخ بتاتی ہے وہ تلوار بھوک سے نہیں، وہ تلوار پیاس سے نہیں، وہ تلوار ڈر اور خوف سے نہیں، وہ تلوار گھبراہٹ سے نہیں، بلکہ وہ تلوار رکی ہے تو اللہ رب العزت کے لیے رکی، وہ نماز کے لیے رکی ہے۔ اور امام حسین نے اعلان کیا ہے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنگ کرنا ہے بعد میں کر لینا، ابھی میرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیکنے کا، اپنے سر کو جھکانے کا وقت آ گیا ہے، اور میں نماز سے زیادہ فوقیت کسی چیز کو نہیں دیتا ہوں۔ امام حسین نے ایسا ہی کیا، نماز پڑھنے لگے، لیکن ظالم جانتے تھے کہ جس تلوار کو ہم ہزاروں کی تعداد نہ روک سکی، وہ تلوار اگر دوبارہ سے نماز پڑھنے کے بعد میں شروع ہو گئی تو ہمارا خاتمہ پکا ہے، ہمارا صفایا پکا ہے۔ ظالموں نے سوچا اور گندی سوچ لگائی، گندے آئیڈیے سے کہا کہ امام حسین کو نماز مکمل نہ کرنے دی جائے، بلکہ ظالموں نے ایسا فیصلہ کیا اور ایسا ظالمانہ فیصلہ ان کا کہ ایک ظالم ان میں سے آیا اور آنے کے بعد میں امام حسین کی مبارک گردن کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ وہ ایام ہے جن میں نبی کے نواسے نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، نہ صرف اپنی جان کو، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھائی کو قربان کر دیا ہے، اس کے بعد میں اپنی جان کو قربان کر کے نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا کام آ جائے بہانہ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نہائے ہوئے نہیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا۔ کیا امام حسین کے کام سے زیادہ ہمارا کام اہم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ امام حسین نے نماز کو کیا اہمیت دی ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ امام حسین شہید ہو گئے دین کی خاطر، اس کے بعد میں کیونکہ وقت ہو گیا ہے اور آج 5 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو لوگ ذرا اسے ذہن میں نہ لائیں کیونکہ کچھ میسیج دینا ہے۔ اس کے بعد میں امام حسین کے سر کو جب نیزے پہ رکھا گیا تو تاریخ نے دیکھا کہ امام حسین کا سر نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور ظالم یزیدی نیچے ڈھول تماشا کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حسین والے تاشا نہیں بجاتے، حسین والے ڈھول نہیں بجاتے، حسین والے ماتم نہیں کرتے، حسین والے ناچتے نہیں ہیں، بلکہ حسین والے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، حسین پاک کے چاہنے والے تو نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔